بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان صدق رسول اللہ۔ گزشتہ 7ویں نشست غالباً تھی نہیں یا 8ویں نشست ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو سننے کا ہم سب کو موقع میسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو سلامت رکھے۔ منافق کی علامت 3 بتائی گئی تھی گزشتہ درس میں۔ جب وہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ منافق کا مطلب سمجھتے ہیں، بظاہر کلمہ گو، حقیقت میں وہ بڑا کافر۔ اس کافر تو وہ کھڑے گاؤں کے جو پوج پاٹ کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اپنے باپ دادا کے گھر پیدا ہو گئے بس وہ بھی کافر ہیں، جو کھڑے گاؤں میں ہندو پیدا ہو گئے، لیکن یہ بڑے کافر ہیں، اشد کفر میں مبتلا ہے۔ اسی لیے منافق کو اللہ پاک نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالنے کا وعدہ فرمایا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس قبیح حرکت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ یہ جتنی بھی اہل سنت و جماعت کے علاوہ جماعتیں ہیں، تقریباً ان سب کا یہی حکم ہے، کیونکہ سب بظاہر کلمہ گو ہیں اور حقیقت میں بغض نبی، حسد نبی، حسد ولی، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، آستان خانقاہ ہیں، ان سب سے حسد رہتا، بغض رہتا، اس لیے ان کا حکم وہی ہے۔ تو جب یہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور جب یہ وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے۔ یہ وعدہ ان سے نہیں، ان کی باتوں میں کبھی بھی سچائی نہیں ہے، ان سے کبھی بھی وعدہ کی وفا کی امید نہ کرنا۔ کیا ہوا؟ بند ہو گیا؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانتیں رکھیں گے تو خیانت کریں گے۔ یہ بھی ہے، کبھی بھی وہابی پہ بھروسہ نہ کیجیے، کبھی بھی جماعت والوں پہ بھروسہ نہ کیجیے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ رسول کا نہ ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے، جو خالق کا نہ ہوا وہ مخلوق کا کیا ہوگا؟ جس نے اسے پیدا کیا، جو روز سانس دیتا ہے، انہیں جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیتا ہے، چاہے تو فوراً روح کھینچ لے، لیکن اسے موقع پہ موقع، مہلت پہ مہلت دیتا ہے۔ اس کا نہ ہوا تو آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ مرد عورت، منافق اور منافقہ دونوں سے محفوظ فرمائے۔
یہ کتاب الایمان کی باب نمبر 23 سے 29 اور حدیث نمبر 33 سے 40 تک کا پیج ہے۔ یہ حدیث نمبر 34 تک کا درس ہوا۔ حدثنا قبیصہ ابن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ میں یہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ آپ حدیث سنے ہیں کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ محدثین سے بڑے صالحین کون ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سب محدثین ہیں، صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، جب محدثین صالحین۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 ایسے لوگ ہیں یا 4 ایسی صفتیں ہیں کہ جس کسی کے اندر پائی گئیں وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اوپر کی جو 4 صفتیں، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت پائی جائے گی تو گویا نفاق کی ایک خصلت پائی گئی۔ حتیٰ یدعها، اس وقت تک وہ اس خصلت کی وجہ سے منافق کہلائے گا جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ اب چاہے کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی زیادہ عادت ہوتی، کسی کے اندر وعدہ خلافی کی زیادہ عادت ہوتی، اور کسی کے اندر امانت میں خیانت کی، لیکن چاروں جس کے اندر پائی جائے وہ پکا منافق ہوگا۔ اب دیکھیے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے، دوسری روایت میں اوپر میں 3 تھی، اس میں 4 ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کیا جائے، وہی وعدہ وغیرہ، تو غدر، اس میں کیا کرے؟ غدر کرے، دھوکہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی ہو، اب لڑائی کے لیے جیسے ہم ایک دم کلیئر کہتے ہیں، حضور کے ساتھ کئی جنگ احد ہی میں دیکھی 700 کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول لے کر کے منافق، تب نہ جا کر کے ظاہری شکست بھی ہوئی تھی۔ تو جب مخاصمت کی بات آئے تو فجر، اس میں فسق و فجور کرے، چلے ساتھ میں لیکن راستے میں چھوڑ دے۔ یہ تو 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائے، یہ کٹر جس کو کہتے ہیں نا، کٹر منافق، مکمل منافق، اور ایک بھی پائی جائے تو ایک صفت کا منافق، وہ اس وقت تک منافق کے حکم میں ہوگا جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے اس صفت۔ یہ باب مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 24 دیکھیے، یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، ایمان کی بات ہے، اس لیے کتاب الایمان کی ہر حدیث لائیں گے امام بخاری۔ قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر میں قیام کرنا ایمان کا حصہ ہے، مومن کی شان ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ واہ، جس نے شب قدر میں قیام کیا یقین کے ساتھ، اب قیام کرے گا تو ایمان تو رہے گا، مگر یہاں ایمان سے مراد یقین ہے، ایمان کے ساتھ قیام کرے گا تو ایمان والا ہی کرے گا۔ وَاحْتِسَابًا، اور ثواب کی نیت سے، نیت بھی صحیح ہو تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ وہ بخشش سے مراد وہی گناہ صغائر ہے، اور امید ہے خدا کے فضل سے کبیرہ بھی اللہ معاف کر دے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف کرے، اور پکڑنا چاہے تو چھوٹے سے گناہ سے پکڑ لے۔ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ باب نمبر 25، باب الجہاد من الایمان، جہاد کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
فلسطینی مجاہدین کے ایمان کو سلامت رکھے اور ان کی مدد فرمائے۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارہ قال حدثنا ابو زرعہ ابن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ ولولا ان اشق على امتی ما قعدت خلف سریہ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ واہ، بڑی اچھی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، روایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ پاک نے اس شخص سے ضمانت لے لی ہے، اس شخص کی ضمانت لے لی ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، کہ لا یخرجہ الا ایمان بی، وہ جو یا اس کو جو نکالی ہے کوئی چیز، وہ صرف میرے اوپر ایمان لانے میں، وہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس لیے وہ میرے راستے میں نکلے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کا وہ اقرار اور تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کس چیز کی ضمانت لی ہے؟ وہ دیکھیے، ان ارجعہ، میں اسے واپس کروں گا ان تمام اجر کے ساتھ یا ان تمام غنیمت کے ساتھ۔ اجر سے مراد اگر شہید ہو گیا تو اجر دوں گا، اور غازی بنا تو مال غنیمت ملیں گے، تو میں اسے واپس کروں گا، یہ ضمانت ہے۔ جا رہے ہو نا، جاؤ، مر جاؤ گے تو اجر دوں گا، لوٹو گے تو غنیمت دوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ او ادخلہ الجنہ، اور جنت تو طے ہے ہی۔ ولولا ان اشق علی امتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو ما قعدت خلف سریہ، ما قعدت خلف سریہ، تو میری امت کسی سریہ سے پیچھے نہ ہوتی۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنگ جو اسلام کے لیے ہو، نبی اس میں شریک نہ ہو، صحابہ صرف لڑے، سمجھ رہے؟ اسلام کے لیے شرط ہے، اور جنگ سے پہلے اسلام ہی کی بلندی کے لیے جانے کا ارادہ مسمم ہو۔ وَلَوَدِدْتُ، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں نبی، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ثم احیا، پھر میں زندگی اللہ سے مانگوں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندگی مانگوں، ثم اقتل۔ کیا بات، کتنے راؤنڈ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، موت برحق ہے۔ امام اہل سنت نے ایک شعر آپ کو دیا ہے جو سچ مانو تو آپ کی زندگی کے لیے پریکٹیکلی لائف میں وہ بہت بڑا کانسیپٹ بن سکتا ہے آخرت کے تصور کا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ کیا سمجھے اس کو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو جان ہے، اور اگر عشق ہے تو دعا کر کہ روز فزوں کرے خدا۔ فزوں میں نے بڑھائے۔ اب غور کریں، اب عشق کیے ہو تو تکلیف تو ہوگی، صحیح ہے؟ معشوق کی تلاش میں، معشوق کی پریشانی میں، بالکل اپنی پریشانی، ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف، یہ تو ہے ہی۔ آگے کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ،
اب یہ جو درد جس کو ہوتا ہے وہ دوا نہیں تلاشتا اور دعا کرتا ہے کہ نہیں اور درد ہو. کیا بات ہے، وہی درد اس کی دوا ہے. اسی لیے نازے دوا اٹھائے کیوں. کیا بات ہے، نازے دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. کروڑوں درود، کروڑوں سلام نبی کے صدقے میں میرے امام پر ہو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندگی پاؤں. پھر قتل کیا جاؤں پھر زندگی پاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندگی پاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندگی پاؤں. واہ. باب نمبر 25 مکمل. باب تطوع قیام رمضان من الایمان. اچھا، رمضان کا قیام جو نفلی قیام ہوتا ہے، جو ایسے ہی پڑھتے نا ایکسٹرا، یعنی تراویح بھی کہہ سکتے اس سے مراد، مگر تراویح چونکہ واجب ہے اور واجب کفایہ ہے. سمجھ رہے نا آپ، محلے کے لوگ میں سے سب نہیں پڑھیں گے تو پورے کو گناہ ہوگا، اور کچھ لوگ پڑھ لیے تو پڑھنے والوں کو ثواب ہوگا، لیکن نہ پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ہوگا، گناہ نہیں. پڑھنا چاہیے سال میں ایک بار. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا. جس نے رمضان میں پورے یقین کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے صغائر گناہ پاسٹ کے معاف کر دیے جائیں گے. یہاں دھیان دیں، صغائر گناہ، بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں. اب قتل کر دیں اور قیام کر لیں تو کہاں سے ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ نہیں. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. رمضان کا روزہ رکھنا ایمان نہیں، ثواب کی نیت سے، اجر حسنہ کی نیت سے، یہ ایمان کا حصہ ہے. کتاب الایمان. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور ثواب کی طلب میں، تو ان کے پاسٹ کے گناہ معاف ہوں. باب نمبر 28. باب الدین یسر. دین آسان ہے، دین آسان ہے. اس کو جو ہے نا جماعت والے بہت یوز کرتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردست نہیں، کیسا بھی پڑھے کہاں بھی پڑھے چلیں دو. کبھی جمعہ میں دو بھائی ملے، بڑا بھائی جو ہے بابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور چھوٹا بھائی پڑھتا تھا. تو بڑے بھائی نے مجھ سے شکایت کیا، حضرت میں تو نہیں پڑھتا ہوں، انہوں پڑھتے ہیں، ذرا آپ منع کر دیں. میں نے ایک ہی لفظ کہا، نہیں پڑھنا. اب تھوڑا چپ رہا. اللہ کا احسان دیکھی کہ اعتراض نہیں کیا، بولے آپ کہتے تو نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ آسان سی بات ہے. جو آپ کی ماں کو گالی دے، چاہے وہ کتنا اچھا کپڑا پہنے ہوا ہو، آپ قبول کرو گے اس کو؟ ارے دیکھنا پسند نہیں کرو گے یار، تابع ہونا کیسے پسند کرو گے آپ؟ ایک چھوٹی سی مثال، جو ماں کی بھی نبی ہے یار، وہ سمجھ رہے نا. ان لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہے، اپنے سر کا سمجھتے ہیں. اب ان کے حساب سے سمجھانا ہے نہیں، اپنے سر کا سمجھتے ہیں، ایزی لیتے ہیں نبی کو. اس لیے نہیں پڑھنا. نماز اللہ کے واسطے ہوتی، ان کے واسطے نہیں ہوتی. اللہ کے واسطے ہوتی تو حساب اللہ لیتا نا آپ سے. جان بوجھ کر کے اچھا نہیں پڑھے تو. الدین یسر، تو دین آسان ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیہ. یہاں پر غور کریں، السمحہ، کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب دین حنیفیہ سمحہ ہے. اب یہ حنیفیہ سمحہ کیا ہے؟ حنیفیہ کہتے ہیں المائل عن الباطل الی الحق، وہ مذہب، وہ دین جو باطل سے ہٹ جائے اور حق کی طرف مائل ہو. سبحان اللہ. جس دین میں باطل پہلو نہ ہو اسے دین حنیف کہتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم
مذہب امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ حنیفہ کا ایک یہی معنی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نام تھا، ایسا نہیں۔ ابو حنیفہ کا مطلب ہے ایسے دین والے، جیسے ابو المال مال والے، سمجھ رہے نا؟ تو ابو حنیفہ ایسے مذہب والے، ایسے دین والے جس دین میں باطل کی آمیزش نہیں ہے، حق ہی حق ہے۔ سبحان سبحان۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر ابن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین یسر، واہ دین آسان ہے، ولن یشاد، دین کی خاطر کسی پر شدت نہ کی جائے، دھیان دیجیے، یا کوئی دین کی خاطر شدت نہ کرے کسی اور پر، الا غلبہ، مگر اگر کوئی اس پر غالب ہو۔ اب غالب سے مراد یہ ہے، یہاں پر ایک آسان اس کی وضاحت کرتا ہوں میں، پہلے دیکھیں اس میں کیا کہا ہے۔ لا يريد احد ان يغالب في الدين بان يترك الارفق الايسر ويختار غير الا غلب الدين عليه فيوجزه عن الاشد والايسر جميعا۔ اچھا، آج کل اس کو آسان سمجھاؤں کہ آپ لوگ بھی دھیان رکھیے گا، مر جائیے گا لیکن مسلک نہیں چھوڑیے گا، حالات کیسے بھی آئے، مجبوریاں کیسی بھی آئے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، وہ بھی نفس کی خاطر، کہ میں ان سے بھی مرید ہو سکتا ہوں کیا، میں ان سے بھی ہو سکتا ہوں کیا۔ سوال یہ ہے کہ بیعت کوئی کھیل کود کی چیز ہے؟ بیعت اخروی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے اگر مجتمع شرائط پیر سے بیعت حاصل کر لی ہے، مجتمع شرائط سمجھے، سب سے پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا، دوسری شرط ہے اتنا علم رکھے کہ حلال حرام مرید کو بتا سکے، وہ یہ نہ بتائے کہ تو نماز نہ پڑھ، ہم پڑھیں گے تیرا مکہ میں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہو، وہ خلافت والے ہوں، خالی آفت والے نہ ہو، یعنی گھر میں پیدا ہو گئے، باپ ہے دادا ہے، ایسا نہیں۔ بیعت میں باپ دادا کو نہیں دیکھا جاتا، اہلیت کو دیکھا جاتا، اسی لیے ہم امیر معاویہ کی بیعت قبول کرتے ہیں، یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے، حالانکہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، مگر اہلیت نہیں ہے اس لیے قبول نہیں کرتے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ 4 شرطیں ہیں۔ اب اگر کسی 4 شرط کے حامل سے کیسا بھی وہ رنگ و نسل کا ہو، دھیان دیں، کسی بھی قبیلے کا ہو، کھل کر بولو، چاہے سید نہ ہو، غیر سید ہو، پٹھان ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، لیکن 4 شرطیں ان کے اندر پائی جائیں اور آپ بیعت ہو چکے ہیں تو آخری دم تک انہی کی شجرہ خوانی آپ کو کرنی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے۔ ایسا نہیں کہ انہوں اچھا گورے دکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا کہتے ہیں، کہیں سے بھی آ جاتے ہیں نا، ارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ارے پہنچنا اصل مقصد نہیں ہے، اہلیت رکھنا اصل مقصد ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی میں آپ کو یہاں بیٹھا دوں اور کہوں درس دیجیے، آپ کیا کریں، کانپنے لگیں گے کہ نہیں؟ لیکن دوسرے اینگل میں آپ اگرچہ ٹھیک ہو، لیکن یہ اینگل جو بخاری کا ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بیعت کا جو اینگل ہے وہ باپ دادا کا نہیں ہے، وہ رشتے کا نہیں ہے، وہ بھائیاں تایاں کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ کیپیسٹی جن کے پاس، سمجھ رہے نا، اہلیت جن کے پاس۔ ہاں، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ۔ کیا بات ہے، دھیان، فسددوا، دین میں سختی نہ کیا جائے، مطلب دین میں، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں آپ، دین میں سختی نہ کیا جائے، اور دین ہے نبی، دین ہے نبی کی محبت، دین ہے نبی کے اندر پوزیٹیوٹی تلاشنا، ہر طرح سے نبی کو اچھا جاننا، توحید میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ حدیث کا غلط ایکسپلین کرتے ہیں امت میں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، انہوں بھی مسلمان ہیں، اور قرآن کہتا ہے دین میں جو ہے 2 دیندار ہیں وہ زور زبردستی نہیں کرنا کہتے، اب وہ نہیں کر رہے ہیں تو رہنے دو، دیندار ہیں، نہیں، دین ہے نبی کی محبت، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر ہو،
وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کا ذکر نہ کرے، وہ کیسا محبوب ہے جو اپنے محب کا، یا کیسا محب ہے جو محبوب کا ذکر نہ کرے۔ فرماتے ہیں فسددو کی تفسیر ذرا دیکھیں حاشیہ میں کہ اے اطلب السداد والصواب، اچھا تو دین میں جب سختی نہیں ہے تو افراط مانے ہوتا ہے سختی، تفرید بولے ایزی، جیسے افراط موسیٰ کی شریعت میں، اب جانتے ہیں موسیٰ کی شریعت میں کیا تھا؟ اگر نجاست لگ جائے تو جس جگہ لگا سو ہے اس کو کاٹنا پڑتا تب پاک ہوتا، اور عیسیٰ کی شریعت میں چلو جو چاہو پی لو شراب جا کر کے، اتنا ایزی کوالٹی جس کو تفریط بولتے، سمجھ رہے آپ؟ تو سختی اتنی کہ ایزی اتنی کہ، تو نبی کہتے ہیں کہ نہیں، نہ وہ سختی ہے نہ یہ ایزی، بیچ کا راستہ اپناؤ آپس میں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو دین میں یہ بیچ کا راستہ اپنانا ہے۔ فسددو تو سداد کو تلاشو، وقاربو اور آپس میں قربت رکھو، آپس میں قربت رکھو، دینی گروپس رکھو آپ۔ وبشرو کی اچھا وابشرو بھی ہے، وبشرو بھی ہے، اور کوئی اگر نیک عمل کرے تو خوشخبری دو، یا نیک عمل پر خوشیاں مناؤ، اللہ تیرا احسان ہے کہ آج تو نے عشاء کی 17 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، خوشیاں مناؤ۔ بچے نماز پڑھیں خوشیاں مناؤ، بیوی نماز پڑھے خوشیاں مناؤ، تو عمل صالح پر خوشیاں مناؤ، یہ ایمان کا حصہ۔ کیا بات ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں مدد چاہو، مدد طلب کرو، مراد نماز، نماز ہے، صبح کی بھی نماز نہیں چھوٹے، مطلب صبح سے مراد ظہر عصر، اور شام سے مراد مغرب عشاء، اور پھر وہ جو فجر ہے، تو یہ اس میں جو ہے اللہ کی مدد۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے نا، مدد طلب کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے، صبر اور نماز سے۔ باب الصلاۃ من الایمان، یہ باب ہے کہ نماز ایمان سے ہے، نماز ایمان سے ہے، مومن جو ہوگا نماز پڑھے گا۔ پوائنٹ نوٹ کرنا، کیا کہا میں نے؟ نماز ایمان سے ہے، یہ نہیں کہا میں نے کہ ایمان نماز سے ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نا نمازی ہے پکا مومن ہے، نہیں، مومن ہے اس لیے پکا نمازی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ بہت تکلیف ہوئی مجھ کو وہ لفظ سننے سے جب ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے بات آئی کہ اسلام سے داڑھی ہے، داڑھی سے اسلام نہیں ہے، اس حدیث سے اس کا رد کیجیے۔ جب ان پر اعتراض ہوا کہ آپ ایک مشت کیوں نہیں رکھتے ہیں تو کیا ایکسپلین کیا؟ اسلام سے داڑھی نہیں، داڑھی سے اسلام، کیا کہا اس نے؟ اسلام سے داڑھی ہے، داڑھی سے اسلام، مطلب کوئی اہمیت داڑھی کی؟ یہ دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، نماز ایمان سے ہے، یعنی ہر چیز ایمان سے ہے، ہر چیز ایمان سے ہے، تو داڑھی ایمان سے ہے نا، پھر کیوں چھوڑیں گے اس کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اور چھوڑیں تو جھکیے، شرمندہ ہوئیے، غلطی ہو تو جھکنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نا، یا ایکسپلین کرنے سے معاف کرے گا، یہ بات دھیان میں رہے۔ نماز ایمان سے ہے، یعنی ایمان والے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھتا ہوں کہ جو جماعت کے لوگ آئے ہیں نماز پڑھتے بھاگ جاتے، سنت نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں کرتے، سمجھ رہے نا؟ الرجی ہوتی ان کو، ایک تو اس لیے الرجی ہوتی کہ سنی امام جو ہے نا وہ وسیلہ لیتے دعا میں، چلو جلدی سے بھاگو، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے۔ ہاں قرآن کی آیت پیش کرتے امام بخاری، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم عند البیت، یہاں مراد یہ ہے بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھے تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 16 یا 17 مہینے،
تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز. یعنی کعبہ کی طرف اب چہرہ کر کے نماز پڑھنے والوں، اگر تمہارے باپ دادا 17 مہینے کے اندر نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے انتقال کر گئے تو وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی نہ پوچھنا، اللہ کی یہ شان نہیں ہے. میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز کو ضائع کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان. باب نمبر 29 الصلاۃ من الایمان ہو گیا. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینہ نزل على اجداده. کیا بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں جو مدینہ میں تشریف لائے، نزل على اجداده، اور اترے اپنے اجداد پر. یعنی اجداد سے مراد جہت ماں کی طرف سے اپنے اجداد پر اترے، مدینہ میں تشریف لائے اپنے اجداد پر اترے. او قال اخوالہ من الانصار، یا انصار کی جماعت میں اترے. وانہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بیت المقدس 16، یہ دیکھ بخاری کی حدیث آ گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 6 مہینہ یا نہیں 16 مہینہ یا 17 مہینہ منہ کر کے نماز پڑھے. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، مگر آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بن جائے، کعبہ بن جائے. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ. یا اللہ، بڑی اچھی بات معلوم ہوئی. دیکھیے، اور بیت المقدس کی طرف جو سب سے آخری نماز تھی حضور کی، وہ کون تھی نماز؟ عصر کی نماز تھی. کتنے رکعت ہوتے؟ اسی لیے کہتے ہیں 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی. تو 2 رکعت پڑھے ادھر، 2 رکعت پڑھے ادھر. کیا بات ہے، کیسی خوبصورت نماز ہوگی. ہم تو اللہ سے ظاہر ہے اگر بخشے گا اپنے فضل سے تو ہم کہیں گے اللہ وہ نماز دکھا، کیونکہ فرمایا ہے کہ جنتی جو خواہش کریں گے اس کو وہ خواہش پوری کی جائے گی. انشاءاللہ ہم یہ خواہش ضرور کریں گے انشاءاللہ. دکھا کیسے پڑھے میرے آقا، ہے نہیں؟ اب آپ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا تشبیہ جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پیچھے ہوں گے نا صحابہ. تو اب بدلنے کا جب حکم ہوا تو سب سے لاسٹ صحابہ جو ہوں گے. اچھا، جماعت ایسے بنتی تھی حضور کے ساتھ کہ سب سے پہلے بڑے، پھر میڈیم، صحیح ہے، پھر بچے، پھر عورت، ماں. اب جب سب سے لاسٹ میں گئے ہوں گے میرے آقا اور لاسٹ والے سب سے فرسٹ میں آئے ہوں گے، کیسا ظاہری طور پر مطلب انتشار ایمان ہوا ہوگا. یہ کہیں ہے نہیں، کیا بات ہے. مومنین صحابہ جو منتشر ہوئے ہوں گے کیسا خوبصورت لگا ہوگا. اب 2 رکعت پڑھ لیے، اب حکم ہے بدل جاؤ، تو اب بدلنے کا مراد ایسا تو نہیں کریں گے کیونکہ سامنے صحابہ ہیں، اب تو وہاں جائیں گے نا، تب نہ سب سے آگے ہوں گے امام. سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ. سمجھ رہے کچھ؟ فرض کرو کہ 5 صفیں تھی تو لاسٹ صف ابھی ہے، اور جب بدلنے کا حکم ہوا تب حضور سب سے آگے ہیں تو لاسٹ صف میں جائیں گے اور لاسٹ والے سب سے یہاں آئیں گے. کیا بات ہے، کمال ہے. کیسا جملہ نہیں نکل رہا منہ سے، کوئی چنا ہوا. کیسے آئے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مگر وہ نماز کتنی خوبصورت نماز ہوئی ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا فوراً احترام اللہ پاک فرما کر قبلہ بدلنے کا حکم دیا. باپ رے. اسی لیے میں جماعت والوں سے کہتا ہوں، نبی سے اگر بغض رکھتے ہو نماز پڑھو چنہ کو صاحب بات، بیت المقدس کی طرف پڑھو کیونکہ یہ کعبہ نبی کی خواہش پر قبلہ بنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ کعبہ نبی کی خواہش پر قبلہ بنا ہے. یوں ہی میرے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اگر یہ نہ ہوتے تو آج کعبہ قبلہ نہ بنتا. یہ کعبہ کے بھی کعبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو عصر کی نماز تھی جو آخری نماز تھی بیت المقدس کی طرف. صلی معہ قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھے. فخرج رجل من صلی معہ، تو ایک شخص
تو وہ عبادہ ابن نحیک ہیں، ان میں سے نکلے جو پڑھے تھے ساتھ، فمر علی اہل مسجد، گزرے ایک مسجد والے کی طرف سے، وہم راکعون، وہ پڑھ رہے تھے نماز، فقال اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، ارے سنو سنو، جس طرف تم نماز منہ کر کے پڑھ رہے ہو، ارے میں نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر مکہ کی طرف آ رہا ہوں۔ فدارو کما ہم، وہ لوگ یہ بات نماز کی حالت میں سن کر بدل گئے، اب دوسرے مسجد والے بھی بدل گئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ذرا سے اس کا حاشیہ پڑھیے، قبل البیت الحرام ولم یقطع الصلاۃ، نماز کو قطع نہیں کرے، اسی حالت میں وہ بدل گئے۔ ایک تو نبی، اچھا کمال ہے دیکھیے، ایک تو نبی بھی بدلے اور ایک دوسری مسجد والے بھی پڑھ رہے تھے تو توڑ کے نہیں بدلے، وہ بھی ویسے ہی بدل گئے، واہ واہ واہ، کیسا ایمان یقین کامل تھا، نبی کی بات سنتے تھے، نبی سے نسبت والا پہلو سنتے تھے اور عمل کرنا شروع کر دیتے، چوں چرا نہیں کرتے۔ جیسے آج کی جماعت کے لوگ نہیں بولتے نہیں یہ سب ضعیف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہمت کیسے ہوتی؟ سب سے پہلے نبی کی جب بات آئے تو آقا کی بولی ہے تو سر آنکھوں میں، بس ایسا ہونا چاہیے، الحمدللہ۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ، اب یہودی کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا بات، یہ کیا، ارے ان کی طرف نماز پڑھ رہے تھے نا بیت المقدس، وہ بہت خوش تھے، ارے محمد پڑھتے ہیں، ان کے لوگ پڑھتے ہیں، بہت خوش تھے۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اور یہودی اہل کتاب تھے، نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے نبی۔ فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا نبی اپنے اور صحابہ نے بھی، انکروا ذالک، یہ بہت ان پر ناگوار گزرا، یہ کیسا جی، یہ کیسا جی، عبادت کو بھی نفس پر یہ لوگ حاوی نہیں رکھتے تھے، نفس کو حاوی رکھتے تھے۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیث قال انہ مات علی القبلہ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول وفیہم فانزل اللہ تعالی۔ اچھا، جو قبیلہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، براء ابن عازب کی حدیث میں یہ ہے کہ مات علی القبلہ، وہ قبلہ ہی پر یعنی اسی قبلہ پر انتقال کیے، قبل ان تحول رجال، سارے صحابہ کے تبدیل ہونے سے پہلے ہی، وقتلوا، یا جتنے بھی انکار کرنے والے تھے سب قتل کر دیے گئے۔ ان احدا من المسلمین قتل قبل تحویل لیکن لا یلزم من ابو الورد وعدم الوقوع۔ اچھا، فلم ندر ما نقول، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کہیں، فیہم، ان کے سلسلے میں، فانزل اللہ تعالی۔ اچھا، وہی بات ہے کہ جو صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے تھے لگتا ہے کہ کیا وہ شش و پنج بولتے ہیں نا، شک میں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا ہوا، انہوں مرے تو کیسا مرے، وغیرہ وغیرہ، ایک شک ہوا، ان کو شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس طرف تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، مت ٹینشن لو، حبیب کے پیچھے پڑھے ہونا تمہارا اعمال ضائع نہیں فرمائے گا، سبحان اللہ۔ باب حسن و اسلام المرء، انسان کے اسلام کی خوبی، یہ باب ہے، باب نمبر 30۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری، بے شک ابو سعید خدری نے انہیں خبر دیا، یعنی عطاء ابن یسار کو، کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اسلام کو حسن کے زیور سے آراستہ کرتا ہے،
اور حسن کا زیور کیا ہے؟ عقیدہ۔ میں تو بتا چکا ہوں کہ اسلام ظاہر اعمال کا نام ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے۔ تو جو مسلمان مومن ہے وہ کامیاب ہے، جو صرف مسلمان ہے کامیاب نہیں ہے۔ مومن ہونا یعنی عقیدہ ہونا۔ تو فحسن اسلامہ سے مراد یہی ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو عقیدے کے زیور سے آراستہ کیا تو یکفر اللہ کل سیئۃ کان ظلف، اچھا پاسٹ میں جتنے بھی کفر کے عالم میں گناہ کیا ہوگا سب اللہ تعالیٰ اس کو میٹ دے گا۔ کیا خوبی ہے، سبحان! ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى السَّبْعِ، اور اس کے بعد نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 تک، 700 گنا تک ان کو ملے گا۔ جو مومن عقیدے والا ہوگا ایک نیکی کرے گا تو 7 سے لے کر کے کتنے؟ 700 گنا تک، باپ رے باپ۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، کرم نوازی دیکھو، سبحان اللہ، لیکن گناہ کرے گا تو ایک ہچ ملے گا، سبحان اللہ، بڑا کرم نواز ہے مولا۔ الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اور یہ بھی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ عقیدہ اور ایمان صحیح رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کا کوئی اپنے اسلام کو عقیدے کے زیور سے آراستہ کرتا ہے فکل حسنۃ یعملھا تکتب لہ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، کہ تو اس کا ایک جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو لکھا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْلَمْهَا تُكْتَبْ لَهُ بِمِثْلِهَا، اور گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بدلہ بس ایک ہی دیتا۔ بابٌ احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، یہ بہت اہم ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے، 15 منٹ اور کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم حدیث آ رہی ہے، عنوان آ رہی ہے، احب العمل اذ الدین هو الطاعة ومناسبة لکتاب الایمان من جهة ان الدین والایمان والاسلام واحد۔ اچھا، احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، یہاں پر دیکھیے دین یعنی عمل سب سے بہتر وہ ہے جو کنٹینیو کیا جائے۔ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ جو کنٹینیو ہو۔ پر کلیئر کہوں، کسی وجہ سے آپ نہیں چھوڑنا سلام، کنٹینیو پڑھنا سلام، کسی وجہ سے نہیں چھوڑنا 11ویں فاتحہ، کیونکہ یہ عمل اچھا ہے، اور جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، ٹیمپروری نہیں، کنٹینیو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی درود و سلام کی؟ اللہ بھیجتا ہے اور اللہ کی ذات اور صفات کنٹینیو ہے، وہاں تو ڈسکنٹینیو کا پہلو ہی نہیں، قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو درود و سلام ایسا وظیفہ بنا جو اس حدیث کی روشنی میں بھی کنٹینیو پڑھنا چاہیے، کسی کے کہنے کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحیی عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ۔ چلیے یہ مقدس نام آ گیا، یہ حدیث پاک سنیں۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے، وعندها امرأۃ، اچھا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جن کا نام خولہ۔ قال من ھذا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ من ھذہ، یہ کون ہے؟ قالت فلانہ تذکر من صلاتها، فلاں ہے، بولتے ہیں فلاں ہے ایسا، انہوں ہے ایسا، تذکر من صلاتها، اپنی نماز کا ذکر کر رہی تھی۔ قال ما،
روکو رکو، علیکم بما تطیقون، تم پر اللہ نے اتنے ہی عمل یا نماز یا جو بھی ہے دیا ہے جس کی تم طاقت رکھ سکتی ہو۔ گویا وہ ذکر کر رہی تھی اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں ہو سکتا ہے، یہی ذکر کر رہی ہوں گی، تب نا نبی اس طرح فرما رہے ہیں فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اللہ نہیں اکتاتا، تم پڑھتے رہو اللہ خوش ہوتا، تم اکتاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وہی دیکھیے گویا یہ دو چھوٹ جاتی ہے، ایسا بولی ہوں گی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے عائشہ سنو، اللہ کے نزدیک عمل سب سے محبوب وہی ہے جس پر کنٹینیوٹی برتی جائے، اس لیے انہیں کہو کہ یہ ہمیشہ پڑھیں، اکتائیں نہیں، چاشنی نہ ملے تو چاشنی کا سبب پوچھے کہ کیسے ملے گی۔ اب یہ ایمان کی زیادتی اور نقصان کی بات آ رہی ہے، آگے چلو گے سوال وغیرہ کریں گے؟ جی نہیں آگے چلو۔ باب زیادت الایمان و نقصان ہے، یہ باب ہے، باب نمبر 32، ایمان میں زیادتی اور کمی کا باب ہے۔ قول اللہ تعالی وزدناہم ہدی، یہ تو پیچھے کہہ چکا ہوں میں، یہ آ چکی ہے بات کہ ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ایمان والے کا ایمان اللہ بڑھاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ ناقص، تو جو کوئی کمال میں سے کچھ بھی ترک کرے گا وہ ناقص ہے، مطلب جب دین مکمل ہے تو دین میں جو بھی چیز ہے اس کو کرتے رہو، اور نہیں کرو گے کچھ بھی چھوٹے گا تو گویا دین مکمل نہیں ہے۔ دین میں ہے نہ نماز، تو جو بھی دین کے تحت جو بھی چیزیں تم پر عائد کی گئی ہیں وہ کرتے رہو، نہیں تو دین ناقص ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کیا بات ہے، قتادہ سے روایت ہے، وہ انس سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یخرج من النار من، نکال دیے جائیں گے جہنم سے وہ، لا الہ الا اللہ، جس نے عقیدہ رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور جس کے دل میں خیر کی جاؤ کے وزن بھی کیا ہوگا، ایمان، ہاں، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، گیہوں کے وزن کے برابر بھی خیر ہوگا، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا جس کے دل میں وزن و ذرۃ من خیر، ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر، اچھا یہ کہتے ایمان اور خیر ایک ہی ہے، سمجھے، روایتوں میں کہیں ایمان کا لفظ ہے کہیں خیر کا، مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ جہاں مراد یہ ہے کہ عقیدہ ان کا توحید کا اسٹرانگ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات نے کھل کر کہوں، شرابی کبابی ہوتے ہیں نا، لیکن نبی کے گستاخ نہیں اگر ہوں تو جہنم میں جلے گا شرابی کبابی کی مقدار کے اعتبار سے، لیکن عقیدے کی بنیاد پر اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب، حضرت طارق بن شہاب عمر بن خطاب سے روایت کرتے ان رجلا من الیہود، اچھا ایک یہودی نے کہا حضرت عمر بن خطاب سے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، تمہاری ایک کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، تقرؤونہا، تم پڑھتے ہو اس آیت کو، سنو،
لو علینا معشر الیہود، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو لاتخذنا ذالک الیوم عیداً، تو ہم اس نازل ہونے والی آیت کے دن کو عید منا لیتے۔ اب سنیے جملہ، قال ای آیت، حضرت عمر نے کہا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قال، یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو سنو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت بشکل محمد آخری نبی بنا کر بھیج کر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے دین کے اعتبار سے۔ اب سنیے جملہ، اور پھر عید میلاد النبی وغیرہ کا میں اس سے بھی دلیل دوں گا۔ قال عمر، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا قد عرفنا ذالک الیوم، ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے، والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس جگہ کا بھی پتہ ہے جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دھیان دیجیے گا، سنو، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ، آقا کھڑے تھے عرفہ میں اور دن جمعہ تھا۔ گویا پس پردہ حضرت عمر نے جواب دے دیا ہے۔ اب میں کھل کر ایک جملہ کہوں، یہ نہیں کہا کہ دو ہی عید ہے، تیسری عید نہیں ہے ہمارے اندر، کچھ سمجھے؟ یہودیوں نے کہا ہم عید منا لیتے، تو عمر ابن خطاب نے کہا ہمیں معلوم ہے، اور وہ عرفہ کہہ کر کے عید ہی کا کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم تو مناتے ہی ہیں، جمعہ کا دن کہہ کر کے خاموش کر دیا ہے۔ اب اسی سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اس آیت کی ملیتا، عظمت، شان میرے نزدیک کتنی ہے تم کیا جانو۔ وہ اس مقام پر اتری ہے جس مقام کو عرفہ کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، بہت اسٹرانگ مقام، عظمت والا مقام ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے میں یہ کہنے جا رہا ہوں، 4 سال 5 سال پہلے نہیں، 2013 میں یا 12 میں سنی سینٹر میں تھا میں مغلپورہ میں، تو وہاں ایک جماعت کیا ہے اسی آیت کو لے کر کے آئے، بولے دین مکمل ہو گیا ہے، یہ ایڈیٹنگ کیوں کر رہے ہیں دین میں آپ لوگ، میلاد النبی کرنا، 11ویں کرنا، یہ 12ویں کرنا، یہ سب کیا دین میں ہے؟ نبی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیسے معلوم آپ کو دین مکمل ہو گیا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ پیش کی۔ میں نے کہا خیر اچھا ہے، جو یہودی نے سوال کیا تھا نا اس آیت کے ذریعے سے، تم نے بھی وہی کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بخاری میں اس کو جگہ دی گئی ہے، بخاری نے لایا ہے اس کو، اور اس نے یہی کہا تھا کہ ہم عید منا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ 2 عید پہلے ہی سے ہے، تیسری عید کہاں سے، بلکہ ایکسپلین بھی کیا تو کہا ہمیں معلوم ہے کہ یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے، ہمیں دن بھی معلوم ہے، وہ عید ہی کا تو دن ہے، اور جمعہ کا دن یہ بھی معلوم ہے، مقام معلوم، مکان معلوم، ڈے معلوم، سب معلوم۔ گویا جو تم سمجھ رہے ہو اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کہا تھا یہودی کو، میں بھی آپ کو وہی کہتا ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت سے وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں دین مکمل ہوا ہے، لوازمات دین نہیں مکمل ہوا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، اگر دین مکمل ہونا عمل سے ہوتا تو پھر جب یہ آیت اتری تو اب صحابہ کو بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، دین مکمل ہو چکا نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ عمل سے، اب بھائی میں عید میلاد النبی کر رہا ہوں، 11ویں کر رہا ہوں، فاتحہ کر رہا ہوں، نظر نیاز کر رہا ہوں، یہ عمل سے آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ ایکسٹرا ہے، یہ ایڈیٹنگ ہے، اس کا مطلب اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے اسلام میں، یہی ہوا نا؟ تو عمل سے دین کے مکمل ہونے کا اگر مسئلہ ہوتا تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے اب کوئی عمل نہیں، دین ہے کہ نہیں؟ دین مکمل۔ معلوم ہوا دین مکمل سے مراد یعنی اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اب جو بھی کرنا ہے اسی دین میں کر لو۔ سبحان، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس کو ایک حدیث اور دیا میں نے کہ اگر آپ نبی کے کرنے سے آپ عید میلاد النبی کرو گے
یا صحابہ کے کرنے سے ہی کرو گے تو یاد رکھنا عشق جو ہے دل سے ماننے کا نام ہے، محبت جو ہے دل سے ماننے کا نام ہے، اسی لیے ایمان بھی دل سے ماننے کا نام ہے۔ نبی کو منافق نے دل سے نہیں مانا، وما ہم بمومنین کہہ دیا گیا، یہ مومن نہیں ہے۔ حالانکہ آئی ایم ویری ویری مسلم جملہ کہتے تھے وہ لوگ، آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں، انہوں کہہ رہے میں مومن، اللہ کہہ رہا مومن نہیں، کن کی ماننا؟ یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ارے ہم لوگ ابھی مومن ہے نا، مومن ہے نا، مسلمان ہے نا، تو آپ نہیں دیجئے فتویٰ، اللہ دے چکا ہے فتویٰ، آپ مت کہیے کچھ بھی۔ ہاں ہم تو نہیں کہتے ہم مومن ہیں، ہم تو کہتے عاشق رسول ہیں، ہم تو کہتے محب اولیاء ہے، یہی سب کہتے۔ ہم مومن تو ہے نہیں، اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سبحان ہی، سمجھ رہے؟ تو اب ذرا غور کیجئے گا، ایک حدیث پاک ہے، یہ اسی بخاری میں ہے، انشاءاللہ وہ آئے گی اور مکمل کرتا ہوں یہاں تک کہ حدیث کا لفظ ہے، ذرا غور کیجئے گا اور اس کو یاد رکھیے گا۔ کتاب الصلح اور کتاب الشروط میں بھی یہ حدیث ہے، تلاشن میں بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کا مقام جان رہے ہیں، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہے مقام ہے، خدا کرے آپ جائیں حج کو اور وہ مقام دیکھیں۔ وہاں بھی یہ پہنچ گئے تھے، میں جب پہنچا نا وہاں تو 2 رکعت نماز پڑھنا، اب ظاہر ہے اپنے انڈیا کی زمین پر نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہم اس زمین کو پاک سمجھتے، نہیں سمجھے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ میرا آقا جہاں قدم رکھا ہوگا کتنی خوبصورت زمین ہوگی یار، وہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب یہ سر پھیرے آ کے بول رہے ہیں یہ کیا بدعت کر رہے ہیں، حضور پڑھے ہیں کیا؟ میں نے کہا حضور پڑھے ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ میں جب آئے تھے آقا تو کیا نماز نہیں پڑھے تھے؟ ہیں ایک تو دلیل یہ ہے، نہیں آپ کو بولے ہیں کیا پڑھنے کے واسطے؟ اب کیا سمجھانا، ان کو خالی مارنے کا من کرتا، بس کیا الٹے پلٹے سوال ہے۔ میں کہا جو نفل نماز ہے یہ کنڈیشنلی ہے یا انکنڈیشنلی ہے؟ نفل نماز جو ایکسٹرا نماز ہے وہ کنڈیشنلی ہے نہیں، انکنڈیشنلی۔ ابھی آپ یہ ختم ہو اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، کون روکے گا آپ کو؟ پڑھ کے بول بھی دیں ہاں 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، اللہ کے لیے شکرانہ پڑھ رہا تھا، بچہ ہوا بیٹا ہوا وغیرہ وغیرہ، کون بھی نہیں۔ فرض نماز کنڈیشن ہے اس کا، عشاء کی فرض نماز 4 ہے، وتر 3 ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ آج ہم وتر 4 پڑھ لیں اور فرض 3 پڑھ لیں، یہ کنڈیشن ہے، یہ حدود فکس ہے۔ لیکن آپ نفل کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اب 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیں صبح تک میں، 4 رکعت پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں، پڑھتے جائیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نفل میں کنڈیشن نہیں ہے۔ تو آپ کئی کو کنڈیشن لگا رہے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ ناپاک جگہ ہے تو نہیں پڑھوں گا نماز، ہمت ہے تو بول، اور جب جگہ پاک ہے تو نماز پڑھنے کے لیے پاک جگہ کافی ہے، اور نفل انکنڈیشنل عبادت ہے تو کنڈیشن مت لگاؤ، اس سے بڑی جگہ عظیم نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، ایک دلیل دے دیا۔ اب ذرا سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی صلح حدیبیہ میں، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر جو اسی کی منظر کھینچا ہے، پانی کم ہو گیا تھا نا، وضو وغیرہ کرنے کے واسطے نہیں تھا، انگلیاں ہیں جوش میں، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، پنجاب رحمت 1 2 3 4 5، پنج آب رحمت، رحمت کے 5 پانی کے چشمے، سبحان اللہ۔ اپن پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو مائع مستعمل بن جائے، یعنی پینے کے قابل نہیں، وضو کے تو قابل ہے ہی نہیں، انگلی ڈال، میرا آقا جب ڈالتا ہے تو وضو نہیں اعلیٰ وضو کے قابل بن رہا ہے، اب پینے کے تو قابل بن رہا ہے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، 5 انگلی سے چشمے بہا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جگہ ہے، یہ ریلیٹڈ حدیثیں ہیں۔ میں اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا، وضو فرما رہے ہیں، دھیان دیجئے، جو یہ کہتے ہیں نا کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے حدیث میں، تو اس حدیث سے آپ ان کو دلیل دیں کہ ہر آرڈر
اللہ ہی دے آپ کو یا رسول ہی دے آپ کو تو عقل کئی کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ چکن کھانے کے واسطے ہے؟ عقل کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ یہاں پر دیکھیے گا، نبی وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام ارد گرد ہیں۔ اب وہ آج تو وہ یہ والا ہے نا، وہ وہاں تو مگ سے وضو کرتے تھے نا، ہے نا ایسے لیتے، تو وضو کے جو پانی گر رہے ہیں صحابہ کرام چھت کی طرح ایسے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو یوز کیا سو پانی ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اس نیت سے۔ اب بس یہیں پر رہیے، کس نے صحابہ کو حکم دیا تھا؟ ہے قرآن میں کہ حضور وضو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں تو ایسا کرنا ہے؟ کب تو بھی سنے قرآن میں ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے حضور نے کبھی حکم دیا تھا میں وضو کروں تو ایسے ہاتھ کرنا؟ نہیں ہے۔ تب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور صحابہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہاں سے کر رہے ہو آپ؟ ایک ہی جواب ہوگا، تم کیا جانو عشق کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو محبت کسے کہتے ہیں۔ یوں ہی نعرے نہیں لگ رہے عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق رسول انہوں نے پلایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں ہے، یہ نبی کا نعرہ ہے، عشق رسول پلایا انہوں نے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ پانی لے رہے ہیں، یہاں تک کہ ناک مبارک سے جو نکال رہے ہیں وہ بھی ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ عربی کے جملے ما تنخم نخامتا الا بقعت فی کف رجل منہم، کہ نبی کا نخامہ جو ناک سے نکل رہا ہے وہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پہ آ گرا ہے، دھیان دیجئے گا، اور وہ لینے کے لیے تمام صحابہ لڑ رہے ہیں۔ اب ذرا سی کچھ مہک آ جائے تو کیا جی آج ٹھیک سے نہیں نہائے کیا؟ اچھے سے اچھے دوست بھی ہوں، وہاں دیکھیے لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایک ہی جواب ہوگا، تم کیا جانو۔ نبی کا جب وہ ایکسٹرا لینے کے لیے صحابہ بے قرآن، دھیان دیجئے گا، بے دلیل قرآن بے دلیل حدیث کر رہے ہیں، میلاد میں وہ نہیں نظر رسول ملتی ہے، اٹریکشن ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا اس ایزی دلیل سے اعلیٰ تصور لیجئے۔ ایسا اگر آپ کہیں قرآن میں نہیں ہے، مگر انٹینشن دیکھو صحابہ کا، کیا وہی انٹینشن نہیں ہے ہمارا کہ ہم چاہتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، نہیں سنا ہے نہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ عاشق کا جملہ جب بولا جائے تو سنا ہے نہیں، یہ میں اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے بول رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں، شروع میں کہا سنتے ہیں، اخیر میں جا کر کہہ رہا مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلب بولے تو فرسٹ شعر میں تم نے کیا کہہ دیا، سنتے ہیں، یہ سنی ہوئی بات نہیں، واللہ ہے مصطفیٰ کی ہی صرف رسائی، صرف مصطفیٰ کی رسائی۔ اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس بخاری کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اولاد کو برکات سعادات کی زندگی سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ تیرے حبیب کے اقوال پڑھے گئے مولا، ہم جانتے ہیں بخاری شریف امام بخاری نے جس جتن کے ساتھ، جس محنت و محبت رسول کے ساتھ جمع کیا ہے، ان کی برکتیں سعادتیں قرآن کے بعد ان کو عظمت ملی ہے۔ مولا آج کی اس خصوصی درس کو محض اس لیے قبول فرما، یہ تیرے حبیب کے اقوال ہیں، ان کی تلاوتیں ہوئی، ان کا ایکسپلین ہوا، ان میں جو کمیاں بیشیاں ہوں معاف کرتے ہوئے مولا اسے قبول فرما، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔